इंशाल्लाह आज के बाद हुनरगार और इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट ये दोनों मिलकर चलेंगी। ये दोनों समझ लें कि एक चीज़ है। फाउंडेशन और रहनुमा इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट एक वजूद के तरह मिल के काम करेंगे और इस पूरे इलाके की खिदमत के लिए मोहतरम जनाब जमशेद साहब का हम सब मशकूर हैं। इस इलाके में ये पहला सेंटर है, इस तरह के और सेंटर इस इलाके में कोई नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से जो चला रहे हैं वो। और दूसरी बात ये है बच्चे कि सबसे पहले बेहतर चीज़ जो होती है वो तालीम होती है। जो बच्चा बेहतर तालीम हासिल करेगा बड़ा होके वो ही कुछ ना कुछ ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होगा। असातिज़ा की खिदमत ये कौम की खिदमत है, तलबा की खिदमत, स्टूडेंट्स की खिदमत और एजुकेशन को प्रमोट करने से पूरा इलाका और पूरा वतन प्रमोट होता है। ये स्कूल इंशाअल्लाह न सिर्फ हाई स्कूल, अल्लाह ने चाहा तो यहाँ की बच्चियाँ कॉलेज लेवल तक जब पहुँचेंगी तो इसी बिल्डिंग में होंगी इंशाअल्लाह और आगे मज़ीद इसकी एक्सटेंशन होती रहेगी। और हमारे मोहतरम जमशेद साहब की वेलफेयर इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट और अल कुरान इस्लामिक सेंटर ये दोनों एक ही चीज़ हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं। हम इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट हैं, ये अल कुरान इस्लामिक सेंटर हैं। अल कुरान इस्लामिक सेंटर और फुल मून एजुकेशन एकेडमी और इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट ये हमेशा के लिए इस इलाके में तालीम के फ़रोग़ के लिए, वेलफेयर के लिए कदम के साथ कदम मिला के आगे चलेंगे। ये जो छठी क्लास के बच्चे हैं इन्होंने इस स्कूल का आगाज़ किया था केजी के साथ। इंशाअल्लाह इनके लिए 7वीं का भी इंतज़ाम होगा और आगे 8वीं 9वीं 10वीं का भी। ये 6 साल के बाद ये काफ़िला बढ़ता गया, इसमें तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारी प्रिंसिपल और हमारी टीचर्स का ये विज़न है कि हम अपने ही बच्चों को आगे प्रमोट करेंगे ताकि इनकी मॉरल वैल्यू महफूज रहें और बाहर से जो गलत चीज़ें आती हैं वो इन बच्चों में शामिल ना हों। मौलाना उबैदुर रहमान सुलेमानी साहब का जो सहाफ़ी भी हैं, हाफिज़ भी हैं, आलिम दीन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, ये पूरे इलाके की खिदमत सहाफ़त के मैदान में करते हैं। मुहतरम अख्तर साहब, हमारे हाजी अब्दुल हकीम साहब और इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की एम्बुलेंस के जो पायलट जो उसके ड्राइवर हैं उनका भी, और आसिफ भाई का, मलक मोहम्मद अख्तर साहब और कंगरपाई, कंगरपाला, चमट्टी, देरा, इन सारे 16-17 गाँव के जितने लोग हैं इनको मुबारकबाद के पेश करता हूँ कि 14 अगस्त को हमारी असातिज़ा और हमारी वालिदैन ने इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया कि इस पूरे इलाके में मैं श्योर हूँ कि इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम नहीं हुआ होगा। बस सिर्फ ये मीडिया पे नहीं जा सका, किसी टीवी चैनल के ऊपर नहीं जा सका। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे सहाफ़ी, हमारे भाई, हमारे भतीजे मुहतरम उबैद सुलेमानी साहब के ताउन से सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर भी ये फ़रोग़ तालीम के प्रोजेक्ट को इंशाअल्लाह ये आगे फ़रोग़ देंगे। मैं प्रोफेसर निसार साहब सुलेमानी और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस सेंटर में बुलाया। मैं नहायत ही उनका शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि इस तरह के सेंटर इस इलाके में ये पहला सेंटर है, इस तरह के और सेंटर इस इलाके में कोई नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से जो चला रहे हैं वो। और दूसरी बात ये है बच्चे कि सबसे पहले बेहतर चीज़ जो होती है वो तालीम होती है। जो बच्चा बेहतर तालीम हासिल करेगा बड़ा होके वो ही कुछ ना कुछ ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होगा। और जो बच्चे अपना टाइम ज़ाया करते हैं खेल कूद कर, तालीम हासिल नहीं करते, वो बच्चे बड़े होकर ख्वार होते हैं। जब हम छोटे थे आपकी उम्र में, हमें भी जब कोई ऐसी नसीहत करता था कि बच्चे सबसे अच्छी चीज़ तालीम है, तो हम भी एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से निकाल देते थे, क्योंकि ये उम्र ऐसी है खेल कूद की जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये जहन में होता है कि कब छुट्टी होगी और कैसे जाके घर में खेल कूद करेंगे, लेकिन ये एक टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो इन चीज़ों से टाइम ज़ाया होता है। आप सब बच्चों को ये कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ इतना अच्छा एक माहौल दिया हुआ सेंटर में, इतनी अच्छी इन्होंने ये बिल्डिंग तैयार की, इतने अच्छे आपके असातिज़ा या टीचर हैं जो आपके साथ मेहनत करते हैं,
آپ ان کی باتوں پہ عمل کریں اور اچھی تعلیم حاصل کریں. اچھی تعلیم حاصل کر کے ہی بچہ آگے کچھ بنتا ہے. تعلیم جا کے کراچی حاصل کی, میٹرک, ایف اے, بی اے تک. تو جب یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں پاک آرمی میں آیا تو پھر آرمی نے مجھے یہ عہدہ یا رینک یا میں اس جگہ تک پہنچا ہوں کیونکہ میں نے تعلیم حاصل کی تھی. اگر میں تعلیم حاصل نہ کرتا تو میرے ساتھ والے لوگ جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی, کچھ 6ویں میں چھوڑ کے, کچھ 7ویں میں چھوڑ کے, کوئی میٹرک کر کے بھاگ گیا تھا, وہ میرے ساتھ آرمی میں تھے. وہ جس طرح کے آرمی میں گئے تھے سپاہی, اسی طرح کے سپاہی ریٹائرڈ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس صرف میٹرک تک تعلیم تھی یا وہ 6 یا 7 کلاس پڑھے ہوئے تھے. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ تعلیم حاصل کرتا ہے بڑے ہو کے زندگی میں اس کو کچھ نہ کچھ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا صلہ دیتا ہے. تو میں سارے بچوں سے یہی گزارش کروں گا کہ یہاں پہ جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی آپ محنت کریں. محنت کرنے کے بعد آپ تعلیم حاصل کریں. تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کچھ نہ کچھ ضرور بن پائیں گے. تو اب مجھے پروفیسر صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں 6ٹھی تک ہے اور انشاءاللہ یہ آگے چل کے میٹرک تک ہو جائے گا. اگر یہ آگے چل کے میٹرک تک چلا جاتا ہے سینٹر اسکول آپ کا, تو آپ جتنا خوش قسمت بندہ اور کوئی نہیں ہوگا جو اس قرآن سینٹر سے میٹرک تک تعلیم حاصل کرے گا اور اتنی اچھی تربیت سے تعلیم حاصل کرے گا کہ باقی ہمارے علاقے میں اسکول تو ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ اچھی تعلیم دے رہے ہیں, لیکن اتنی زیادہ اچھی تربیت یا اتنی اچھی چیز اور کسی اسکول میں آپ کو ایسا ماحول نہیں ملے گا جس طرح کہ اس اسکول میں آپ کو ماحول مل رہا ہے. تو لہٰذا میٹرک تک اگر ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے سب نے محنت کرنی ہے اور بہت زیادہ محنت کرنی ہے. یہاں سے چھٹی ہونے کے بعد جب آپ لوگ گھر جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ نے محنت کرنی ہے. جب محنت کریں گے تو اللہ اس کا پھل ضرور دے گا. تو دوسری چیز, آپ بہت چھوٹے ہیں بچے, ایک چیز ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ کسی سے بھلائی کرنی, بس ذہن میں یہ چیز آپ نے زور و شور سے ڈالنی ہے کہ آپ نے ہر کام میں مدد کرنی, کسی نہ کسی کی بھلائی کرنی ہے. جب آپ ذہن میں یہ چیز رکھیں گے کہ آپ کسی کی مدد کریں گے, کسی کی بھلائی کریں گے, اس کا کسی کام میں ہاتھ بٹائیں گے, تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور جو بندہ کسی کی بھلائی کرتا ہے اور کسی کی مدد کرتا ہے, جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو اولاد ہوتی ہے اس کی اولاد پہ اسی طرح کرم کرتے ہیں, لوگ ان کی مدد کرتے ہیں. اور جو بندہ ظالم ہوتا ہے, اس دنیا میں ظلم کرتا ہے, جو کسی کو مارتا ہے, ظلم کرتا ہے, کئی ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زیادتی کی کرتا ہے, تو بڑے جب ہوتا ہے تو اس کی اولاد پہ اسی طرح ظلم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسی طرح ظلم سے دیتا ہے. لیکن یہ چیز ذہن میں یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اپنا بیٹھتے ہیں ایک ساتھ, آپ کلاس فیلو ہیں یا راستے میں یا پڑوسی ہیں, آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کسی کی مدد کریں, کسی کی ہیلپ کریں تاکہ آپ کی بھی لوگ ہیلپ کریں. یہ قدرتی بات ہے. میں جب چھوٹا سا تھا, تقریباً 6 سال میری ایج تھی, تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میری عمر کتنی تھی؟ 6 سال تھی. تو میں اس وقت شاید 3ری کلاس میں پڑھتا تھا. تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں اکیلا ہی ہوں, میرا بھائی بھی کوئی نہیں ہے. تو گھر کی ذمہ داری بھی میرے اوپر آ گئی تھی. تو میں اسی لیے آگے 6ٹھی کلاس سے یہاں سے اسکول چھوڑ کے کراچی چلا گیا. اور کراچی جانے کے بعد میں نے وہاں پہ 7ویں میں داخلہ لیا اور ساتھ میں BA تک میں نے تعلیم حاصل کی, اور ساتھ کام کر کے اپنے گھر کا خرچہ بھی چلاتا تھا کیونکہ میرے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر تھی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب میں نے تعلیم حاصل کر لی, میں آرمی میں چلا گیا, تو میرے ذہن میں ایک چیز یہ ڈالی کہ کیونکہ میں چونکہ بچپن میں خود ایک یتیم رہ گیا تھا, اور یتیم کو کتنی ٹھوکریں لگتی ہیں, وہ کس طرح پل کے بڑا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, وہ چیزیں ساری میرے ذہن میں تھی. جب میں تعلیم حاصل کر کے آرمی میں گیا تو میں نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ جو بچہ یتیم ہوگا, غریب ہوگا, میں نے اس کی مدد ہر حال میں کرنی ہے. صرف اس لیے کہ اب میں خود یتیم رہ گیا تھا, مجھے خود احساس تھا کہ میں نے کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں. تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یتیم کی مدد کرنی. اور آج تک اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں خواہ آرمی میں حاضر سروس تھا, اس وقت بھی میرے پاس اگر کوئی بچہ چلا جائے کہ میں یتیم ہوں, میرا والد فوت ہو گیا,
تو میں کوشش کرتا تھا کہ اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے اس کے ڈاکومنٹس تیار کروں، اور ڈاکومنٹ تیار کرنے کے بعد اس کو کوئی اچھی جاب پہ لگاؤں۔ اور الحمدللہ میں نے اسی طرح کیا کہ جو لوگ میرے پاس یتیم بچے گئے، کسی جگہ کا بھی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، مجھے آگے بتا دیا میں یتیم ہوں، تو میں ان کو کوشش کرتا تھا کہ اپنی پاکٹ سے پیسے خرچ کر کے ان کو آرمی میں بھرتی بھی کرتا تھا۔ آرمی سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب آرمی سے چونکہ میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، تو اب میں لوگوں کی خدمت اس طرح رہ کے بھرتی کر کے نہیں کر سکتا، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا، اور الحمدللہ پچھلے 1.5 سال سے اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ جو ہماری ہے وہ کیا کام کرتی ہے کہ اپنے علاقے کی جتنی بھی بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، جن بچوں کی عمر، بیوہ کے بچے کی عمر 18 سال سے کم ہے، ہم اس کو ہر مہینے وظیفہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ چمٹی 1 اور 2 میں ہر مہینے ہر گھر میں وہ وظیفہ آتا ہے